الانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک کہ میری قوم نے اس قرآن کو سے ترک تعلق کر دیا تھا۔ اچھا مولوی صاحب، ترک تعلق ایک تو اس زمانے میں کفار کا تھا، اور اصلاً یہ وہی مراد ہے کہ نہ سننے کے لیے تیار تھے نہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو ترک تعلق یہ کیا کہ قرآن جیسی نعمت سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ہجرت کون سی ہے؟ یہ ہجرت وہ ہے جو کفار کی ہے، غیر مسلم کی ہے، نہ سننے کے لیے تیار، نہ غور و فکر کے لیے تیار، اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اچھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ ہجرت کی ایک قسم وہ ہے جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہجرت کی قسم جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ ایک بات یہ کہ قرآن کو مانتے تو ہیں، لیکن ماننے کے بعد وہ قرآن کو صحیح سے پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن کو پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے۔ دوسرا، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ جو اللہ نے پیغام دیا ہے اجمالاً یا تفصیلاً علماء کرام سے اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو زندگی میں کبھی اس بات کی فکر بیدار نہیں ہوئی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو دوسری ہجرت یہ ہے کہ کبھی قرآن پہ غور و فکر کی کوشش نہیں کی۔ تیسری بات قرآن کی زندگی ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس آدمی کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن کی حرام اشیاء کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے قرآن کو کیا کیا؟ اپنی حرام اشیاء کو اپنے لیے حلال کر دیا، تو قرآن کی زندگی کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھی قرآن کی پیغام کیا تھا ابھی بیان ہوا، قرآن اترا کس لیے ہے؟ ابھی سورہ فرقان کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، کیا پڑھی؟ جلدی جی، کیا پڑھی؟ پہلی آیت کیا تھی؟ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بھائی قرآن کو اترنے کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ امت حامل قرآن ہے، اس قرآن کے پیغام کو دنیا کے اندر زندہ کرنا اس امت کا مقصد ہے۔ تو جب امت یہ چار کام نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس امت نے بھی قرآن سے ہجرت اختیار کی۔ کون سے چار کام؟ جلدی بتاؤ۔ دیکھو، پہلی بات اس کو پڑھنا نہیں آتا، دوسری بات اس پہ معانی مفہوم اس کا پیغام کو معلوم نہیں، قرآن کا علم نہیں، تیسری بات قرآن کی والی زندگی نہیں، چوتھی قرآن کو زندہ کرنے کی محنت نہیں۔ یہ چار چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہے۔ مولوی صاحب آگے چلو۔